باب زکاة الزروع والثمار قال ابو حنیفة رحمه الله تعالى في قليل ما اخرجته الارض وكثيره العشر سواء سقي سيحا او سقته السماء الا القصب والحطب والحشيش وقال لا يجب العشر الا فيما له ثمرة باقية اذا بلغ 5 اوسق. باب زکات الزروع والثمار. زروع جمع ہے زرعن کی، اور زرعن کہتے ہیں کھیتی کو اور فصل کو بھائی، اور ثمار جمع ہے ثمر کی، پھل کو کہتے ہیں. تو باب زکات الزروع والثمار، یہ باب ہے فصلوں اور پھلوں کی زکات کے بیان میں. تو اس میں وہ عشر کو بیان کریں گے، اور عشر کیا ہے؟ یہ زکات ہے بھائی پھلوں اور فصلوں کی. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی قلیل ما اخرجته الارض وکثیرہ العشر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فی قلیل ما اخرجته الارض، وہ جس کو زمین اگائے، ما اخرجته الارض، وہ جس کو زمین اگائے، وہ جس کو زمین پیدا کرے، یعنی زمین کی پیداوار، زمین کی پیداوار. تو امام صاحب فرماتے ہیں فی قلیل ما اخرجته الارض، زمین کی تھوڑی پیداوار میں، وکثیرہ اور زیادہ پیداوار، دونوں کے اندر العشر، دونوں میں عشر واجب ہے بھائی. سواء سقی سیحا او سقته السماء، سقا کے معنی سیراب کرنے کے. سواء سقی برابر ہے کہ اس کو سیراب کیا گیا ہو. سیحا، سیحن کہتے ہیں بہتے پانی کو بھائی، جاری پانی کو. برابر ہے کہ اس کو بہتے پانی کے ساتھ سیراب کیا گیا ہو، یعنی دریا وغیرہ کے ذریعے. او سقته السماء، یا اس کو بارش نے سیراب کیا ہو. سما سے یہاں مراد بارش ہے بھائی. تو بارش بھی چونکہ اوپر کی طرف سے نازل ہوتی ہے، آسمان کی طرف سے، تو اسی لیے بعض اوقات اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ سما کہہ دیا جاتا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کے اندر عشر واجب ہے. برابر ہے کہ چاہے اس کو بہتے پانی کے ساتھ، یعنی دریا کے پانی کے ساتھ سیراب کیا گیا ہو، یا اس کو بارش نے سیراب کیا ہو. الا القصب والحطب والحشیش. الا القصب، قصب کہتے ہیں نرکل کو، نرکل کانا، جس سے وہ قلم بناتے ہیں بھائی. بانس کی ایک قسم ہے باریک جو ہوتے ہیں، اور اس سے قلم وغیرہ بنائے جاتے ہیں. قصب بھائی وہ ہے نرکل کانا. حطب بھائی، حطب جلانے کی لکڑی بھائی، جلانے کی لکڑی. اور حشیش کہتے ہیں گھاس کو بھائی، گھاس. تو ان زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کے اندر عشر واجب ہے، چاہے اس کو بہتے پانی سے سیراب کیا گیا ہو یا اس کو بارش نے سیراب کیا ہو. الا القصب والحطب والحشیش، سوائے کانے کے، یوں کہیں سوائے نرکل کے اور جلانے والی لکڑی کے، والحشیش اور گھاس کے، کہ ان تینوں میں نہیں عشر واجب، باقی چیزوں کے اندر عشر واجب ہے. وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں لا یجب العشر الا فیما له ثمرۃ باقیۃ، کہ عشر واجب نہیں ہے مگر اس چیز کے اندر کہ جس کا پھل باقی رہتا ہو. اذا بلغ 5 اوسق، جب وہ 5 وسق تک پہنچ جائے. صاحبین فرماتے ہیں بھائی صاحبین 2 شرطیں لگاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو پیداوار ہے، وہ جو پھل ہے، وہ جو چیز حاصل ہو رہی ہے، وہ باقی رہنے والی ہو، یعنی 1 سال تک، 1 سال تک وہ باقی رہنے والی ہو. لہذا اس سے یہ پھل وغیرہ سب نکل گئے، کیونکہ یہ 1 سال تک باقی نہیں رہتے. پھلوں کو آپ رکھیں چند دن میں خراب ہو جائیں گے. اسی طرح سبزیاں وغیرہ اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، وہ سب نکل گئیں.
اور کیا کیا رہ گئے؟ مثلا گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، یہ چیزیں رہ گئیں کیونکہ یہ سال بھر تک آسانی سے محفوظ کر لی جاتی ہیں بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو صاحبین کے نزدیک ایک شرط یہ ہے کہ وہ پھل اور وہ چیز جو ہے، وہ دانے جو ہیں، وہ فصل جو ہے، وہ سال بھر تک باقی رہنے والی ہو، خراب نہ ہوتی ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا وزن 5 وسق ہو بھائی، 5 وسق بھائی، تو پھر اس کے اندر عشر آئے گا، ورنہ عشر اس کے اندر نہیں۔ اگر گلنے والی چیز ہے، خراب ہونے والی چیز ہے، پھر بھی عشر نہیں، اور اگر محفوظ رہنے والی چیز ہے لیکن 5 وسق سے کم ہے تو بھی اس کے اندر عشر واجب نہیں۔ تو دونوں شرطیں ضروری ہیں صاحبین کے نزدیک بھائی۔ والوسق 60 صاعا بصاع النبی علیہ السلام، اور وسق جو ہے وہ 60 صاع کا ہے حضور علیہ السلام کے صاع کے ساتھ، یعنی وسق کی مقدار کتنی ہے؟ 60 صاع ہے بھائی، 60 صاع۔ اچھا بھائی، میں نے کچھ آپ کو ایک تو پیمائش کے پیمانے لکھوا دیے تھے بھائی کہ ایک انگریزی میل ہے، ایک شرعی میل ہے، اس کی تفصیل گزر گئی تھی، اور اسی طرح اوزان کچھ تھے وہ بھی ذکر کر دیے تھے کہ 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ 1 رتی بنتی ہے، اور 8 رتیاں ہوں تو یہ 1 ماشا بنتا ہے وغیرہ۔ یہاں بھی کچھ اوزان اور کچھ جو یہ ماپنے کے آلے ہیں وہ لکھ لیجئے بھائی۔ سب سے پہلے تو یہاں صاع کا ذکر آیا بھائی، صاع، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ صاع جو تھے وہ 3 قسم کے صاع رائج تھے زمانہ قدیم میں بھائی، 3 قسم کے صاع رائج تھے۔ ایک صاع عراقی کہلاتا ہے، صاع عراقی، اور یہ برابر ہے 8 رطل کے۔ صاع عراقی برابر ہے 8 رطل کے، را، طا اور لام، طا وا والی جو طا ہے، را، طا اور لام، رطل بھائی۔ صاع عراقی کتنا ہے؟ 8 رطل، اور اسی کے آگے لکھ دیجئے یہی صاع حنفی ہے عند الاحناف، یہ ہے صاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا صاع جو ہے وہ صاع حجازی ہے، صاع حجازی، اور یہ برابر ہے 5 رطل اور ثلث رطل کے، 5 رطل اور ثلث رطل، یعنی 5 پورے رطل اور چھٹے رطل کا تیسرا حصہ، اس کا ثلث بھائی، تو یہ کوئی 5.25 رطل سے تھوڑا سا زیادہ ہوا بھائی۔ اور تیسرا صاع ہے صاع ہاشمی، صاع ہاشمی، اور یہ برابر ہے 32 رطل کے، یہ برابر ہے 32 رطل کے۔ تو علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے فقہا کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کون سا صاع رائج تھا، کس کے ذریعے یہ چیزوں کو ماپا جاتا تھا۔ تو احناف کے نزدیک، فقہاء احناف کے نزدیک، یہ صاع عراقی جو تھا یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھا، اور یہ 8 رطل کا ہوتا ہے۔ تو اسی صاع عراقی کا دوسرا نام صاع حنفی بھی ہے کہ احناف کے نزدیک یہ ہے صاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اس کو صاع حنفی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب رطل کا ذکر آیا بھائی، آگے لکھیے کہ 1 رطل برابر ہے 34.25 تولے، 34.25 تولے۔ بھائی یاد رکھیے پہلے جو میں نے آپ کو 1-2 چیزیں لکھوائی تھیں وہ ایک تو تھے پیمائشیں تھیں بھائی، کیا تھیں؟ پیمائشیں، کہ شرعی میل وغیرہ کس کو کہتے ہیں، یہ تفصیل غالباً کہاں گزری تھی؟ باب المسافر میں،
باب المسافر میں غالباً یہ میں نے آپ کو لکھوائی تھیں بھائی. اور اسی طرح یہ زکوٰۃ کے باب میں ہی میں نے آپ کو اوزان بھی لکھوائے بھائی. اوزان بھائی سمجھ میں آیا؟ تولہ کسے کہتے ہیں، ماشا کسے کہتے ہیں، درہم کتنا ہوتا ہے، دینار کتنا ہوتا ہے. یہ جو اب پیمانے ذکر ہو رہے ہیں یہ تیسری قسم ہے پیمانوں کی جس میں چیز کی مقدار ماپی جاتی تھی، وزن نہیں بھائی. جیسے دیکھیے آپ چینی لینے جاتے ہیں، دکاندار وزن کر کے دیتا ہے آپ کو، تو یہ وزن کیا جاتا ہے چینی کا. لیکن آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو دودھ کا وہ ایک خاص برتن بنا ہوتا ہے، اس برتن میں وہ ماپ کر آپ کو دودھ دیتا ہے. تو دیکھیے وزن نہیں کیا جاتا بلکہ کیا کیا جاتا ہے، اس برتن کے ساتھ اس کی پیمائش، اس کو ماپا جاتا ہے بھائی. بات سمجھ؟ تو یہ وہ پیمانے جس میں چیز کی مقدار ماپی جاتی تھی بھائی. تو پھر علماء نے اس کا اندازہ اوزان وغیرہ کے ساتھ کیا، کیونکہ بہت سی جگہ اوزان کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا سمجھ میں آیا بھائی؟ اوزان کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. مثلا صاع جو ہے، صاع تو پیمائش کا ماپنے کا آلہ ہے، لیکن اب ہمارے ہاں تو گندم ماپی نہیں جاتی، اس کو تو کیا کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے. تو علماء نے پھر اس کا اندازہ لگایا اور اس کے حساب سے بتایا کہ ایک صاع کے اندر اتنی گندم ہوتی ہے اور اتنا وزن اس کا بنتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو کیا لکھا آپ نے؟ ایک ریتل برابر ہے 34.34 تولے. اگلا پیمانہ ہے مد بھائی. مد میم دال اور میم پر پیش لکھ دیں، مد. تو ایک مد برابر ہے 2 ریتل کے. ایک مد برابر ہے 2 ریتل کے. اور یہی بعض کے نزدیک شرعی من بھی ہے. شرعی من بھی ہے بھائی. ایک من ہمارے ہاں رائج ہے، من کہ 40 سیر ہو تو ایک من بنتا ہے، لیکن یہ شرعی من نہیں، یہ ہمارے ہاں جو رائج ہے. باقی جو قدیم کتابوں کے اندر ذکر ہوتا ہے اور من کا ذکر ملتا ہے تو وہ من کتنا ہے؟ یہ 1 مد ہے، یعنی 2 ریتل ہے بعض علماء کے مطابق بھائی. یہ شرعی من ہے. اگلا پیمانہ ہے صاع بھائی. تو ایک صاع برابر ہے 4 مد کے. ایک صاع برابر ہے 4 مد کے. اور تولوں کے اعتبار سے ایک صاع برابر ہے 270 تولے کے. تولوں کے اعتبار سے صاع برابر ہے 270 تولے بھائی. اور سیروں کے حساب سے صاع برابر ہے 3 سیر 6 چھٹانک. 3 سیر 6 چھٹانک یہ ایک صاع کی مقدار ہے بھائی. 3 سیر 6 چھٹانک یہ ہے وہ صاع عراقی بھائی. دیکھا یہ 4 مد کے برابر ہے، اور مد کتنا ہوتا ہے؟ 2 ریتل ہوتا ہے. تو ایک صاع کس کے برابر ہوا؟ 8 ریتل کے برابر. یہی میں نے شروع میں آپ کو لکھوایا تھا کہ ایک صاع برابر ہے 8 ریتل کے. صاع عراقی بھائی. یہ وزن میں نے کیا لکھوایا؟ سیروں کے اعتبار سے 3 سیر 6 چھٹانک. اور آپ جانتے ہیں ایک پاؤ کے اندر 4 چھٹانک ہوتے ہیں، تو 6 چھٹانک کا کیا معنی؟ 1.5 پاؤ. 1.5 پاؤ 3 سیر 1.5 پاؤ کا یہ ایک صاع ہے. اور سیر کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں کلو کی بات نہیں کر رہا. کلو سیر سے ذرا زیادہ ہوتا ہے. اگلا پیمانہ لکھیے 60 صاع ہوں تو یہ برابر ہے ایک وسق کے. 60 صاع ہوں تو یہ برابر ہے 1 وسق کے. اور یہ برابر ہے 5 من 2.5 سیر. 5 من 2.5 سیر یعنی 2.5 سیر. 5 من
2.5 سیر یہ وسق کا وزن ہوا منوں کے اعتبار سے. 5 من یہ جو آج کل رائج من ہے وہ والے یہاں مراد ہیں بھائی. شرعی من تو ذکر ہو گیا، وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے. لکھ لیا بھائی؟ ہاں. اور اس سے بڑا پیمانہ ہے کر بھائی. کرن، کاف چھوٹا اور رے مشدد، کرن. اور یہ برابر ہے 12 وسق کے. 12 وسق ہوں تو یہ ایک کر بنتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور ہدایت النحو وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہ مثال اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. الکر البر ب60 درہمن بھائی. تو وہ کر یہ پیمانہ ہے بھائی جو 12 وسق کے برابر ہوتا ہے. 12 وسق کے. اور ایک اور بات بھی لکھ لیجئے کہ 1 سیر برابر ہے 80 تولے کے. 1 سیر برابر ہے 80 تولے کے. بھائی اوزان میں نے یہ پیمانے لکھوا دیے. اب جو بھی چیز ذکر ہوگی سب کا آپ وزن وغیرہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہے اور یہ کتنا بھائی. اب دیکھیے کتاب پر صاحبین فرماتے ہیں کہ عشر واجب نہیں ہوگا الا فیما لہو ثمرۃ باقیہ، مگر اس چیز میں کہ جس میں پھل باقی رہنے والا ہو. اور کتنا عرصہ باقی رہے؟ 1 سال تک. اذا بلغ 5 اوسق، جب وہ پہنچ جائے 5 وسق کو. والوسق 60 صاعا بصاع النبی علیہ السلام، اور 1 وسق جو ہے وہ 60 صاع کا ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے صاع کے ساتھ. اور آج کل جو سیر رائج ہیں ان کے اعتبار سے بھی میں نے بتلا دیا. وسق کتنی مقدار ہے؟ 5 من 2.5 سیر. اور صاحبین کے نزدیک کتنے وسق ہوں تو اس میں عشر آئے گا؟ 5 وسق. تو 5 من 2.5 سیر کو ذرا 5 سے ضرب دیں، 5 گنا کریں اس کو، 25 من. اور 2.5 سیر کو بھی ذرا ضرب دیں 5 سے، 12.5. یعنی 25 من 12.5 سیر کوئی چیز ہوگی تو صاحبین کے نزدیک اس میں عشر ہوگا، ورنہ اس سے کم ہو تو اس میں عشر واجب نہیں بھائی. وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشْرٌ، اور سبزیوں کے اندر صاحبین کے نزدیک عشر نہیں ہے. سبزیوں کے اندر عشر نہیں، کیونکہ صاحبین نے شرط لگائی بھائی. کیا شرط لگائی؟ کہ وہ سال بھر باقی رہے. اور سبزیاں تو سال بھر نہیں رہتی، وہ تو چند دن کے اندر ہی خراب ہو جاتی ہیں. آگے دلائل بھی آ رہے ہیں سب کے بھائی. آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں فالخلاف فی موضعین، کہ اختلاف 2 جگہوں پر ہے. یعنی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف 2 جگہ پر ہے، 2 چیزوں میں ہے. فی اشتراط النصاب و فی اشتراط البقاء، ایک تو نصاب کی شرط لگانے میں اور دوسرا بقا کی شرط لگانے میں. صاحبین کے نزدیک جو ہے بقا بھی شرط ہے کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو 1 سال تک، اور صاحبین کے نزدیک نصاب بھی شرط ہے کہ 25 من 12.5 سیر اس مقدار کو وہ چیز پہنچتی ہے تو اس میں عشر آئے گا، اس سے کم ہو تو عشر نہیں. لہما فی الاول قولہ علیہ السلام، صاحبین کی دلیل جو ہے پہلے میں حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے. پہلی چیز میں، کس چیز میں؟ نصاب کی شرط جو لگائی ہے انہوں نے، تو اس میں ان کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس فی ما دون 5 اوسق صدقۃ، کہ 5 وسق سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے. تو یہ حدیث کے اندر آ گیا کہ 5 وسق سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے بھائی. اور یہاں لفظ ذکر ہوا صدقہ، اور صدقہ تو زکوٰۃ کو بھی شامل ہے اور عشر کو بھی شامل ہے. تو یہاں وہ فرماتے ہیں یہاں عشر ہی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ عشر ہی مراد ہے، کیونکہ مال تجارت کے اندر وہ تو چاہے 5 وسق سے کم ہی کیوں نہ ہو، جب اس کی قیمت 200 درہم کو پہنچتی ہو تو اس میں کیا واجب ہے؟
اس میں زکوٰۃ بالاتفاق واجب ہے. معلوم ہوا یہاں مال تجارت کی زکوٰۃ نہیں مراد، بلکہ کیا مراد ہے؟ صدقہ سے یہاں عشر مراد ہے. تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 5 وسق سے کم کے اندر عشر نہیں ہے. دوسری دلیل صاحبین کی، وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ صَدَقَةٌ کہ یہ عشر جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے. فَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِّصَابُ تو اس کے اندر بھی نصاب شرط ہوگا. جیسے کس میں تھا؟ جیسے زکوٰۃ کے اندر نصاب شرط ہے تو عشر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اس کے اندر بھی نصاب شرط ہوگا. لِتَحَقُّقِ الْغِنَا غنا کے ثابت ہونے کے لیے، کیونکہ زکوٰۃ وہ غریب آدمی پر واجب ہوتی ہے یا مالدار پر؟ مالدار پر. اور مالداری کس سے ثابت ہوگی؟ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونے سے. تو وہاں جیسے نصاب کی شرط ہے تاکہ مالداری ثابت ہو جائے، عشر کے اندر بھی نصاب شرط ہوگا تاکہ مالداری ثابت ہو جائے. یہ معنی ہے فَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِّصَابُ لِتَحَقُّقِ الْغِنَا تو اس میں بھی نصاب شرط ہوگا غنا مالداری کے ثبوت کے لیے. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا ما اخرجتہ الارض وہ جس کو زمین اگائے، ففیہ العشر تو اس کے اندر عشر ہے. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا جس چیز کو زمین اگائے اس کے اندر عشر ہے. من غیر فصل بغیر کسی فصل کے بغیر کسی فرق کے، یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ 5 وسق ہو تو اس کے اندر عشر ہوگا ور اس سے کم ہو تو عشر نہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کم یا زیادہ کا. معلوم ہوا ہر پیداوار کے اندر کیا واجب ہوگا؟ عشر واجب ہوگا. چاہے 1 من پیداواری صرف کیوں نہیں ملی، ساری فصل خراب ہو گئی لیکن کتنی ملی؟ صرف 1 من. تو اس 1 من کے اندر بھی کیا کرنا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا. امام صاحب فرماتے ہیں، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں 5 وسق سے کم ہے تو اس میں عشر نہیں ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے ما اخرجتہ الارض ففیہ العشر وہ جس کو زمین اگائے تو اس کے اندر عشر ہے. یہ حدیث ہے من غیر فصل بغیر کسی فصل کے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کم یا زیادہ کا. وَتَعْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالْأَوْسَاقِ وَقِيمَةُ الْوَسَقِ 40 درہما. اور تعویل اس حدیث کی جس کو صاحبین نے روایت کیا، اس کی تعویل جو ہے وہ زکوٰۃ تجارت ہے. وہاں جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اس سے وہ زکوٰۃ مراد ہے جو، اور مال تجارت کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مال تجارت 5 وسق سے کم ہو تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں. اور مراد وہ کھجوروں وغیرہ کا وسق ہے، کیونکہ وہ لوگ جو آپس میں معاملات کرتے تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، وہ کھجوروں کے بڑا پیمانہ جو تھا وسق تھا بھائی، اور 1 وسق کھجوروں وغیرہ کا 40 درہم کا ہوتا تھا. تو 5 وسق کتنے کے ہو گئے؟ 200 درہم کے. اور 200 درہم تو کیا ہے؟ نصاب ہے. تو اس کے اندر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. وہاں عشر ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ سامان تجارت، یعنی وہ کھجوریں کہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کہ وہ جب 5 وسق ہو جائیں تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے. اور 1 وسق ہوتا تھا 40 درہم کا اس زمانے میں، تو 5 وسق 200 درہم کے ہو گئے تو نصاب کو قیمت پہنچ جاتی تھی. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 وسق کے اندر زکوٰۃ ہے، اور اس سے کم ہوگا وہ تو نصاب کو نہیں پہنچتا، لہذا اس میں زکوٰۃ بھی واجب نہیں. یہ معنی ہے وَتَعْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ اور تعویل اس حدیث کی جس کو صاحبین نے روایت کیا وہ تجارت کی زکوٰۃ ہے. لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالْأَوْسَاقِ اس لیے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اوساق یعنی وسق کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات کرتے تھے. وقیمت الوسق 40 درہما اور 1 وسق کی قیمت 40 درہم ہوتی تھی.
ولا معتبر بالمالک فیہ فکیف بصفتہ وہو الغناء۔ یہاں سے امام صاحبین کی عقلی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، عقلی دلیل صاحبین نے کیا ذکر کی تھی کہ عشر بھی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے اندر تو نصاب شرط ہے، تو لہذا اس عشر کے اندر بھی نصاب شرط ہوگا تاکہ اس شخص کی مالداری پائی جائے، ثابت ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ صرف کس پر آتی ہے، مالداروں پر آتی ہے، تو یہاں پر بھی نصاب شرط ہوگا تاکہ مالداری ثابت ہو جائے۔ تو امام صاحب کی طرف سے صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں کہ ولا معتبر بالمالک فیہ فکیف بصفتہ، کہ عشر کے اندر تو مالک کا بھی اعتبار نہیں ہے، تو پھر اس کی صفت کا کیسے اعتبار ہوگا، یعنی مالداری کا۔ مالداری کیا ہے، مالک کی صفت ہے، تو جب مالک کا نہیں اعتبار تو مالک کی صفت یعنی مالداری کا کیسے اعتبار کیا جائے گا۔ بھئی یاد رکھیے عشر جو ہے، یہ عشر ہر پیداوار میں سے دیا جائے گا، چاہے اس زمین کا مالک جو ہے وہ کوئی بچہ ہو، چاہے مجنون ہو، چاہے وہ کاشت وغیرہ کرنے والا مکاتب ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چاہے بچہ ہو، چاہے مجنون ہو، چاہے مکاتب وغیرہ جو کوئی بھی ہو، پھر بھی کیا دینا پڑے گا اس پیداوار میں سے، عشر دینا پڑے گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو عشر کے اندر تو مالک کا سرے سے اعتبار نہیں کیا جاتا، حالانکہ زکوٰۃ تو بچے اور مجنون پر نہیں آتی، لیکن عشر یہاں پر بچے اور مجنون کی فصل پر بھی آتا ہے، تو معلوم ہوا یہاں مالک کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ جب مالک کا اعتبار نہیں ہے تو مالک کی صفت یعنی مالداری کا کیسے یہاں پر اعتبار کیا جائے گا؟ جب مالک کا اعتبار نہیں ہے تو اس کی صفت کا بطریق اولا اعتبار نہیں ہوگا۔ مالک کا کیسے اعتبار نہیں ہے؟ چاہے بچہ ہو، چاہے مجنون ہو، چاہے مکاتب ہو، سب میں کیا آئے گا؟ عشر دینا پڑے گا، عشر دینا پڑے گا۔ معلوم ہو مالک کا کوئی اعتبار نہیں کیا شریعت نے، حالانکہ زکوٰۃ کے اندر کیا ضروری تھا؟ بچے پر نہیں آتی تھی زکوٰۃ، مجنون پر نہیں آتی تھی، وہاں مالک کا اعتبار ہوتا تھا، اور یہاں مالک کا اعتبار نہیں، سب کی فصلوں میں سے عشر دینا پڑے گا بھائی۔ تو جب مالک کا نہیں اعتبار تو اس کی صفت یعنی مالداری کا بطریق اولا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہذا یہاں نصاب شرط نہیں ہوگا، بلکہ چاہے پیداوار تھوڑی ہو چاہے پیداوار زیادہ، ہر حال میں عشر دینا پڑے گا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ولا معتبر بالمالک فیہ فکیف بصفتہ، اور مالک کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس عشر کے اندر، تو کیسے اس کی صفت کا اعتبار ہوگا؟ اور اس کی صفت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وہو الغنا، اور وہ مالداری، یعنی مالداری کا کیسے اعتبار ہوگا؟ ولہذا لا یشترط الحول، اور اسی وجہ سے اس کے اندر سال کی شرط نہیں لگائی گئی، لأنہ للاستنماء، اس لیے کیونکہ سال کی شرط کس لیے ہوتی ہے؟ نما کو طلب کرنے کے لیے، کہ اس چیز کے اندر زیادتی آ جائے، تو وہو کلہ نماء، اور یہ سارا کیا ہے؟ یہ ساری پیداوار نما ہی ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں، دوبارہ سن لیں ان کی دلیل کا خلاصہ، وہ فرماتے ہیں کہ عشر کے سلسلے میں مالک کا اعتبار نہیں کیا گیا تو اس کی صفت یعنی مالداری کا کیسے اعتبار کیا جائے گا؟ اور اسی وجہ سے یہاں سال کے گزرنے کی شرط نہیں لگائی گئی، جیسے نصاب کی شرط نہیں ہے یہاں پر، اسی طرح سال گزرنے کی شرط بھی یہاں نہیں لگائی گئی، کیونکہ سال گزرنے کی شرط کس لیے ہوتی ہے؟ نما کے لیے ہوتی ہے کہ وہ مال بڑھ جائے، وہ مال بڑھ جائے، اور یہ پیداوار تو ساری کی ساری کیا ہے؟ نما ہی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ساری زمین سے جو کچھ حاصل ہوا یہ نما ہے بھائی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَلَهُمَا، اور صاحبین کی دلیل فی الثانی، دوسری چیز کے اندر، دوسری کیا چیز تھی؟ بقا کی شرط وہ لگاتے تھے صاحبین کہ وہ چیز سال بھر تک باقی رہنے والی ہو، تو اس کے اندر صاحبین کی دلیل جو ہے قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لیس فی الخضراوات صدقۃ، کہ سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں ہے، سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث کے اندر آ گیا کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، اور صدقہ کا لفظ تو عام ہے، وہ زکوٰۃ کو بھی شامل ہے اور عشر کو بھی شامل ہے، لیکن والزکوٰۃ غیر منفیۃ، یہ منفیۃ، یہ تا ہونی چاہیے اس کے ساتھ، یہ کتابت کی غلطی ہے، دیگر نسخوں میں تا موجود ہے، اور زکوٰۃ تو غیر منفی ہے،
یعنی بالاتفاق زکات تو غیر منفی ہے، فتعین العشر تو عشر متعین ہوا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا آیا؟ سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں ہے، اور صدقہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ زکات پر بھی ہوتا ہے اور عشر پر بھی ہوتا ہے، لیکن سبزیوں میں زکات بالاتفاق ہوگی۔ عام زکات جو ہے وہ سبزیوں اگر مال کی صورت میں ہو، سبزیاں ہیں تجارت کی نیت سے خریدی ہیں تو بالاتفاق اس کے اندر زکات واجب ہوگی۔ معلوم ہوا سبزیوں سے زکات کی نفی نہیں ہے کسی کے بھی نزدیک۔ اگر مال تجارت کی صورت میں ہے، سبزیوں کی صورت میں ہے تو اس میں سے کیا دینی پڑے گی؟ زکات۔ معلوم ہوا سبزیوں میں سے زکات کی نفی نہیں کی گئی، اس میں کیا آئے گی؟ زکات آئے گی، تو زکات کی اسے نفی نہیں کی گئی۔ جب بالاتفاق سبزیوں سے زکات کی نفی نہیں کی گئی، سبزیوں سے زکات کی نفی یہاں مراد نہیں ہے، تو صدقے کا لفظ دو ہی چیزوں کو شامل تھا، ایک زکات کو اور ایک عشر، اور زکات کی تو بالاتفاق نفی نہیں کہ زکات ہر حال میں اس سبزیوں میں تو زکات تو آئے گی۔ تو معلوم ہوا یہاں جو نفی کی جا رہی ہے وہ کس چیز کی جا رہی ہے؟ عشر کی جا رہی ہے، کہ سبزیوں کے اندر عشر نہیں ہے۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے کہ وہ زکات غیر منفیت، اور زکات جو ہے وہ تو غیر منفی ہے، یعنی اس کی تو نفی نہیں کی گئی۔ کیا نفی نہیں کی گئی اس میں؟ کہ اس میں زکات نہ ہو، کسی کے نزدیک بھی ایسا نہیں، تو زکات تو یہاں غیر منفی ہے، یعنی اس کی نفی بالاتفاق مراد نہیں ہے۔ فتعین العشر تو عشر ہی متعین ہوا، کہ صدقہ سے کیا مراد ہے؟ عشر ہی مراد ہے، اور یہ سبزیوں سے عشر ہی کی نفی کی جا رہی ہے۔ وَلَهُ مَا رَوَيْنَا، اور امام صاحب کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں سبزیاں ہوں یا کچھ بھی ہو پیداوار، اس کے اندر کیا دینا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا، اور ان کی دلیل وہی حدیث ہے جو اوپر ذکر ہوئی تھی کہ ما اخرجت الارض ففیہ العشر، جو بھی زمین سے پیداوار ہو اس میں عشر ہے۔ تو دیکھو اس کے اندر وہ عام ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ سبزیاں ہوں تو نہیں ہوگی، عشر نہیں ہوگا، اور باقی چیزیں ہوں تو عشر ہوگا، تو وہاں کوئی فصل نہیں، لہذا معلوم ہوا سبزیوں کے اندر بھی عشر واجب ہوگا۔ وَمَرْوِيُّهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَةٍ، یہاں سے امام صاحب کی طرف سے صاحبین کی حدیث کا جواب ذکر کر رہے ہیں۔ صاحبین نے کیا حدیث ذکر کی تھی کہ سبزیوں میں زکات نہیں ہے؟ لیس فی الخضروات صدقۃ، اور وہ فرماتے ہیں یہاں صدقے سے کیا مراد ہے؟ عشر مراد ہے، کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں سبزیوں کے اندر عشر نہیں ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں امام صاحب کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہ وہ مرویہما محمول علی صدقۃ یاخذها العاشر، اور ان کی روایت صاحبین کی روایت کردہ حدیث وہ محمول ہے ایسے صدقہ پر یاخذها العاشر جس کو کون لیتا ہے؟ عاشر لیتا ہے۔ وبہ یاخذ ابو حنیفہ فیہ، اور اسی کو لیتے ہیں امام صاحب اس کے محل کے اندر بھائی، اس کے محمل کے اندر بھائی دیکھیے صاحبین نے جو حدیث ذکر کی کہ سبزیوں کے اندر عشر نہیں ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ صدقہ ہے جس کو عاشر لیتا ہے، جس کو کون لیتا ہے؟ عاشر لیتا ہے۔ تو یعنی حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ سبزیوں کے اندر عشر نہیں، یعنی یہ عاشر کو کہا جا رہا ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عاشر کو کہا جا رہا ہے کہ سبزیوں کے اندر سبزیوں میں سے عشر نہ لینا، اس میں عشر نہیں۔ بھائی دیکھیے یہ عاشر جو ہوتے، عاشر یہ زکات وصول کرتے سب لوگوں سے، بھائی سمجھ میں آیا؟ اور زکات وصول کرتے۔ اب مثلا کوئی مالک کوئی گزرا سبزیاں لے کر، اور عاشر نے اس کی فصل کا حساب لگایا اور اس کے اعتبار سے اس سے عشر طلب کیا، عشر کی کہ اتنا عشر بنتا ہے، اس کی قیمت اب دے دو، اتنے درہم کا یہ بنتا ہے عشر۔ 100 من سبزیاں لے کر گزرا، مثلا اس میں کتنے من آیا؟ عشر 10 من ہے، تو 10 من کی قیمت لگا کر کہا اتنی قیمت دے دو، اتنی قیمت دے دو۔ مالک نے قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ عاشر جو ہے عین سبزیوں میں سے عشر نہ لے،
عین سبزیوں میں سے عشر نہ لے، یعنی وہ پیسے تو نہیں دے رہا 10 من کے، تو اب عاشر یہ نہ کرے کہ اب عین 10 من سبزیاں ہی اس سے لے لے. کیا کرے؟ عین 10 من سبزیاں ہی اس سے لے لے، ایسا نہ کرے. یہ معنی ہے لیس فی الخضروات صدقۃ، خضروات میں عشر نہیں ہے، یعنی عین خضروات میں سے وہ عشر نہ لے، یعنی سبزی ہی کی صورت میں عشر نہ لے. وجہ یہ کہ عاشر عموماً دور ہوتے، شہر سے دور ہوتے، وہاں فقراء وغیرہ کا ملنا بھی لازمی نہیں ہے کہ اس کو کوئی فقیر مل جائے. تو اگر یہ سبزی لے لے گا تو وہ سبزی تو 1-2 دن کے اندر، 3 دن کے اندر وہ خراب ہو جائے گی. تو اگر اس کو کوئی فقیر نہ ملا، فقراء اس کو نہ ملے، تو وہ ساری سبزی ضائع ہو جائے گی. لہذا عاشر اس میں سے عشر نہ لے، بلکہ مالک خود کیا کرے؟ فقراء کو دے دے بھائی، عاشر نہ لے اس سے. تو حدیث کا محمل سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اس پر محمول ہے. یہ معنی ہے وَمَرْوِيُّهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَةٍ يَأْخُذُهَا الْعَاشِرُ، اور صاحبین کی روایت کی ہوئی حدیث وہ محمول ہے ایسے صدقہ پر جس کو کون لیتا ہے؟ عاشر لیتا ہے. اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ فِيهِ، اور اسی کو لیتے ہیں امام صاحب، یعنی اسی روایت کو لیتے ہیں امام صاحب فیہ، اس کے محل میں، اس کے محمل میں، یعنی جس پر امام صاحب نے محمول کیا ہے. کس پر محمول کیا؟ کہ کون سا عشر مراد ہے؟ جو عاشر لیتا ہے. کون سا عشر مراد ہے؟ جو عاشر لیتا ہے. اور اس محمل میں امام صاحب اسی حدیث کو لیتے ہیں. تو یہ معنی نہیں کہ امام صاحب اس حدیث پر عمل ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کا محمل الگ ہے، اس کا محل کیا ہے؟ الگ ہے. اور اس مقام پر وہ اسی پر عمل کرتے ہیں، اس مقام میں یہی ان کی دلیل ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہو وہ دونوں پر عمل کرتے ہیں. اپنی حدیث پر تو عمل کر ہی رہے ہیں کہ جو بھی زمین سے پیداوار ہوگی اس میں کیا ہوگا؟ عشر. اور نیز لیس فی الخضروات صدقۃ، اس پر بھی وہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ عاشر جو عشر لیتا ہے وہ والا صدقہ مراد ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَلِأَنَّ الْأَرْضَ قَدْ تُسْتَنْمَى بِمَا لَا يَبْقَى وَالسَّبَبُ هِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ وَلِهَذَا يَجِبُ فِيهَا الْخِرَاجُ. یہاں سے دوسری دلیل امام صاحب کی طرف سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں. بھائی عقلی دلیل، بھائی دیکھیے نا، حدیث میں آیا تھا لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ، سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں. اور یہ دلیل کس چیز کی ذکر ہو رہی ہے صاحبین کی طرف سے؟ بقا کی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ 1 سال تک وہ چیز باقی رہنے والی ہو. وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر سبزیوں سے عشر کی نفی کی گئی ہے، اور یہاں پر اور کوئی علت نہیں ہے. ایک ہی علت ہے کہ سبزیاں چونکہ زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہتی، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کے اندر عشر کو واجب نہیں فرمایا. جبکہ امام صاحب کے نزدیک تو بقا کی شرط نہیں ہے، وہ چیز باقی رہنے والی ہو یا باقی رہنے والی نہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک عشر واجب ہوتا ہے. تو امام صاحب کی ایک دلیل تو گزر گئی کہ جو بھی زمین سے پیداوار ہوگی اس میں عشر ہوگا. اب دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے. وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْأَرْضَ قَدْ تُسْتَنْمَى بِمَا لَا يَبْقَى، اس لیے کیونکہ زمین جو ہے اس سے تحقیق نما طلب کی جاتی ہے ایسی پیداوار کے ساتھ جو باقی رہنے والی نہیں ہوتی. بعض اوقات زمین میں کیا کاشت کیا جاتا ہے؟ سبزیاں یا اس طرح کی چیزیں کاشت کی جاتی ہیں جو باقی رہنے والی نہیں ہو. تو یہ نما طلب کی گئی زمین سے. اور کس قسم کی نما ہے؟ باقی رہنے والی ہے یا جلدی خراب ہونے والی ہے؟ جلدی. اور یہ نما زمین سے طلب کی جاتی ہے یا نہیں؟ اس طرح کی فصلیں کاشت کی، اس طرح کی چیزیں کاشت کی جاتی ہیں یا کاشت نہیں کی جاتی؟ کاشت کی جاتی ہیں، بلکہ ان کے اندر نما باقی رہنے والی چیزوں سے زیادہ ہے. وہ چاول، دالیں، گندم وغیرہ جو سال بھر تک محفوظ رہتے ہیں، ایک نما اور فائدہ ان کے اندر ہے، اور ایک نما اور فائدہ کس کے اندر ہے؟ سبزیوں وغیرہ کے اندر. اور جو نما سبزیوں وغیرہ کے اندر ہے وہ ان باقی رہنے والی چیزوں سے زیادہ ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو وہ امام سے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار زمین سے نما طلب کی جاتی ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جو باقی رہنے والی
نہیں ہوتی۔ والسبب ہی الارض النامیۃ، اس حال میں، یہ وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ سبب جو ہے وہ ارض نامی ہے۔ سبب کیا ہے اس عشر کا؟ ارض نامی ہے۔ وَلِهَذَا يَجِبُ فِيهَا الْخِرَاجُ، اور اسی وجہ سے زمین کے اندر خراج واجب ہوتا ہے، کیونکہ خراج کا سبب کیا ہے؟ ارض نامی۔ یاد رکھیے یہ جو عشر ہے نا، عشر پیداوار ہوگی تو اس میں عشر دینا پڑے گا، پیداوار نہیں تو عشر بھی نہیں ہے۔ اور جبکہ خراج جو ہے، خراج کے اندر پیداوار ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو شخص خراجی زمین کا مالک ہے اور اس پر سال گزر گیا اور وہ فصل کاشت کرنے پر قادر تھا، پھر اس نے فصل کاشت نہیں کی تو بھی اس سے خراج لیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خراج کا سبب کیا ہے؟ ارض نامی ہے۔ تو یہاں گویا جو لیا جا رہا ہے اس کا سبب ارض نامی ہے، تو اسی وجہ سے اس میں عشر بھی آئے گا۔ تو معلوم ہوا عشر کا بھی سبب کیا ہے؟ دراصل وہ ارض نامی ہی ہے، عشر کا سبب بھی ارض نامی ہی ہے۔ اور نیز خراج کے اندر تو چاہے اس نے کچھ نہ کاشت کیا ہو تب بھی اس سے خراج لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے اگر ایسی چیز کاشت کی خراجی زمین والے نے جو باقی رہنے والی نہیں ہے، مثلا سبزیاں وغیرہ، تو بھی اس سے کیا لیا جاتا ہے؟ خراج لیا جاتا ہے۔ تو جب باقی نہ رہنے والی چیزوں کے اندر جب خراج آتا ہے تو اس کے اندر عشر بھی آئے گا بھائی، کیونکہ سبب کیا ہے دونوں کا؟ ارض نامی ہے، چاہے خراج ہے چاہے عشر ہے بھائی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس میں باقی رہنے کی شرط نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سبب ارض نامی ہے اور ارض نامی تو یہاں پائی جا رہی ہے، لہذا یہاں پر عشر آئے گا۔ جیسے اس کے اندر کیا آتا ہے؟ خراج آتا ہے، جب خراج آتا ہے تو عشر بھی آئے گا، کیونکہ دونوں کا سبب ایک ہی ہے اور وہ سبب کیا ہے؟ ارض نامی ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے، تو بقا کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ ارض نامی ہونی چاہیے۔ اور اس ارض نامی سے آدمی کیا طلب کرتا ہے؟ نما طلب کرتا ہے، پیداوار طلب کرتا ہے، اور وہ پیداوار کبھی باقی رہنے والی چیزوں کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی جلد خراب ہو جانے والی چیزوں کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی جو باقی نہیں رہتی بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا یہ نما ہے، اور جب نما ہے سبب ارض نامی ہے اور ارض نامی تو موجود ہے، تو اس کے اندر کیا واجب ہوگا؟ عشر واجب ہوگا، باقی رہنے کی شرط نہیں ہوگی بھائی، کیونکہ یہ باقی رہنے والی چیز نہ ہو پھر بھی یہ نما ہے، اور اسی کی صورت میں بعض اوقات نما کو طلب کیا جاتا ہے۔ انسان چیز ہی ایسی کاشت کرتا ہے کہ جو باقی رہنے والی نہیں، لیکن اور وہ پیداوار اس کی مقصود ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ معنی ہے ولی ان الارض قد تستنما بما لا يبقى، اس لیے کیونکہ زمین جو ہے اسے تحقیق نما طلب کی جاتی ہے ایسی چیز کے ساتھ، ایسی پیداوار کے ساتھ جو باقی رہنے والی نہیں ہوتی، اس حال میں کہ سبب وہ ارض نامی ہے اور ارض نامی تو موجود ہے، لہذا عشر بھی آئے گا، کیونکہ یہ جو سبزیاں ہیں یہ بھی کیا ہے؟ نما ہے۔ ارض نامی موجود ہے، اسے نما وہ طلب کر رہا ہے اور نما اسے حاصل ہو گئی ہے، تو اس نما میں سے کیا دینا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا۔ وَلِهَذَا يَجِبُ فِيهَا الْخِرَاجُ، اور اسی وجہ سے ارض نامی کے اندر خراج واجب ہوتا ہے، چاہے اس کے اندر سبزیاں ہی کیوں نہ کاشت کر لے، تو چاہے سبزیاں بھی کاشت کر لے اس میں خراج دینا پڑے گا، کیونکہ سبب ارض نامی موجود ہے۔ تو جب اس کے اندر خراج واجب ہوتا ہے تو عشر بھی دینا پڑے گا، کیونکہ عشر کا سبب بھی کیا ہے؟ ارض نامی ہے بھائی۔ اما الحطب والقصب والحشیش لا تستنبت فی الجنان عادتا بل تنقى عنها، بھائی متن میں آیا تھا کہ جلانے والی لکڑی اور اسی طرح جو نرکل ہے اور اسی طرح جو گھاس ہے ان کے اندر عشر واجب نہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ ان میں کیوں نہیں عشر واجب؟ اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ عموماً باغات وغیرہ میں ان چیزوں کو اگایا نہیں جاتا، بلکہ باغات کو تو ان سے صاف کیا جاتا ہے۔ نرکل وغیرہ اگر اگائیں تو ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اور اسی طرح ایندھن کی لکڑیاں ہیں اور اسی طرح گھاس وغیرہ، تو ان کو اگایا نہیں جاتا، ان سے باغات وغیرہ کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو عشر تو آئے گا جو زمین میں انسان اگاتا ہے، جو پیداوار حاصل کرتا ہے، اور ان کو تو دور کیا جاتا ہے زمین سے، اس لیے ان میں عشر نہیں۔ تو کہتے ہیں اما الحطب والقصب والحشیش، اور باقی جلانے والی لکڑی جو ہے اور نرکل جو ہے اور گھاس جو ہے،
لا تستنبت فی الجنان، جنان جمع ہے جنتن کی، باغ کو کہتے ہیں، اور جنان اسی کی جمع، اس لیے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اگائی نہیں جاتی باغات میں عادتاً، بل تنقى عنها، بلکہ ان سے باغات کو صاف کیا جاتا ہے، حتی لو اتخذها مقصبة او مشجرة او منبتا للحشیش یجب فیها العشر، تو ان کے اندر اس لیے عشر واجب نہیں کیونکہ ان کو کوئی اگاتا نہیں، لیکن اگر کوئی ان کو اگا لے، کہیں پر خود نرکل لگا لے بہت سارے، یا اسی طرح خود کیا کرے گھاس کے لیے کوئی جگہ بنا لے، وہاں گھاس اگاتا ہے، گھاس وہاں سے حاصل کرتا ہے، یا اسی طرح کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ جلانے والی لکڑی کے درخت اگاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ بھی زمین کی پیداوار بن جائیں گی، اور ان میں سے بھی کیا دینا پڑے گا عشر، کیونکہ یہ مقصود ہو گئیں، جبکہ اس سے پہلے تو یہ مقصود نہیں تھی، ان سے تو باغات کو صاف کیا جاتا تھا، کوئی ان کو اگا، لیکن اگر کوئی باقاعدہ ارادے کے ساتھ زمین تیار کرتا ہے اور اس میں کیا اگا لیتا ہے، ہاں یہ جو چیزیں ذکر ہوں یہ اگاتا ہے، پھر تو یہ مقصود ہو گئے، اس کا ارادہ ہو گیا ان کو حاصل کرنے کا، جب ان ارادہ ہوا حاصل کرنے کا، اب یہ مقصودی چیزیں بن گئیں، تو پھر اس صورت میں یہاں عشر دینا پڑے گا بھائی۔ حتی لو اتخذها مقصبة، یہاں تک کہ اگر زمین کو کسی نے بنا لیا مقصبة نرکل اگانے کی جگہ، او مشجرتن یا درخت کی جگہ، یعنی درخت اگانے کی جگہ بنا لیا جلانے والی لکڑی کے لیے، او منبتن یا منبتن للحشیش یا گھاس اگانے کی جگہ بنا لیا کہ اس کے ذریعے کیا حاصل کرتا ہے، وہ گھاس حاصل کرتا ہے، یجب فیہا العشر، تو اس کے اندر عشر واجب ہوگا۔ والمراد بالمذکور القصب الفارسی، اور کہتے ہیں مراد اس سے جو ذکر کیا گیا متن کے اندر، قصب جو ذکر کیا گیا، القصب الفارسی، یہاں فارسی نرکل مراد ہے، کون سا نرکل؟ فارسی نرکل، تو یہ قسم ہے، اس کا نام رکھ دیا، اس کو فارسی نرکل کہتے ہوں گے، یعنی وہی نرکل بھائی وہ مراد ہے بھائی۔ دیکھیے یہ جو ہے نا نرکل، اور یہ ایک نوع ہے پودوں کی، اس میں بہت سی قسمیں ہیں، حتیٰ کہ بانس بھی اسی کی قسم ہے، بانس بھی اسی کی قسم ہے، تو اس طرح کے بہت سے پودے ہیں، تو ان قسموں میں سے کہہ رہے ہیں یہاں جو ذکر ہے نا وہ قصب فارسی مراد ہے، وہ جسے نرکل کہتے ہیں، جسے قلم وغیرہ بھی بناتے ہیں، اور یہ جو پردوں کے طور پر وہ جو چک لٹکائی جاتی ہے دروازوں وغیرہ کے سامنے، اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ ہے نرکل۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اگر باقاعدہ مقصود ہوں گے تو عشر ہوگا، اگر یہ مقصود نہیں تو ان میں عشر بھی نہیں۔ تو یہ تو زمین میں جہاں اگتے ہیں ساری زمین کو خراب کر دیتے ہیں، لہٰذا اس سے لوگ کیا کرتے ہیں، زمینوں کو صاف کرتے ہیں، زیادہ ہو جائیں تو ان کو جلا دیا جاتا ہے باقاعدہ آگ لگا کر، کیونکہ یہ بالکل زمین کو ردی کر دیتے ہیں، وہ کاشت کے قابل پھر نہیں رہتی بھائی۔ تو یہ قصب فارسی مراد ہے۔ اما قصب السکری، قصب السکر، سکر کہتے ہیں عربی زبان میں چینی کو، چینی بھائی، تو قصب السکر یہ گنے کو کہتے ہیں، گنا بھائی۔ دیکھیے گنا بھی اسی کی قسم ہے، جیسے بانس، نرکل اور اسی طرح گنا، یہ سارے کیا ہیں، ایک ہی نوع کے، ایک ہی قسم کے پودے ہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں باقی قصب السکر جو ہے یعنی گنا جو ہے، وقصب الزریرتی، اور یہ قصب الزریرہ یہ بھی اس کی کوئی قسم ہوگی، کہتے ہیں یہ اسی کی ایک قسم ہے جس کو باریک صفوف کی صورت میں پیس لیتے ہیں، یعنی اس کا پاؤڈر بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو دوائیوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو زریرہ وہ صفوف اور پاؤڈر کو کہتے ہیں عربی زبان، زریرہ کا کیا معنی، صفوف اور اسی طرح پاؤڈر بھائی۔ تو اس کو چونکہ پاؤڈر کی صورت میں دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا، قصب الزریرہ، تو یہ بھی اس کی کوئی قسم ہے۔ تو کہتے ہیں باقی گنا جو ہے اور قصب الزریرہ جو ہے، فَفِيهِمَا الْعُشْرُ، تو ان کے اندر عشر واجب ہے، لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِمَا اسْتِغْلَالُ الْأَرْضِ، اس لیے کیونکہ ان کے ذریعے زمین کی پیداوار مقصود ہوتی ہے، ان کو تو کیا کیا جاتا ہے، باقاعدہ اگایا جاتا ہے، یہ گنا وغیرہ اور قصب الزریرہ ہے۔ بخلاف الصعف والتبن، بخلاف
साफ कहते हैं भाई खजूर के पत्ते, और तिबनुन कहते हैं भूस को। भाई गंदुम की फसल मसलन आपने काश्त कर ली और कोशों के अंदर तो दाने थे, वो दाने आपने निकाल लिए, बाकी जो पौधा रह गया वो उसे क्या कहते हैं, वो जो खुश्क पौधा रह गया वो भूस है। तो क्या ये जो खजूर की शाखें और पत्ते हैं, शाखें और पत्ते, क्या इनके अंदर भी औशर होगा? क्योंकि इनको भी बहुत से कामों के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं, मसलन इसे रस्सियां बनाई जाती हैं, चटाइयां वगैरह बनाते हैं और चीजें बनाते हैं, तो क्या इनके अंदर भी औशर होगा? या इसी तरह भूस है, भूस को जानवरों के लिए चारे वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह भाई जो मट्टी वगैरह जिससे घर बनाए जाते हैं उसके अंदर भी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इनके अंदर भी औशर है या नहीं है? कहते हैं नहीं भाई, इनके अंदर औशर नहीं। खजूर के पत्तों के अंदर और भूस जो बच गया है और जिसको फिर लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इनके अंदर औशर नहीं। इसलिए क्योंकि खजूर के पत्ते वो मकसूद नहीं होते। दरख्त लगाया जाता है खजूर का, किस लिए लगाया जाता है? क्या हासिल करने के लिए? खजूरें हासिल कर, फल हासिल करने के लिए दरख्त लगाया जाता है, पत्ते हासिल करने के लिए नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि पत्ते भी किसी काम आ जाते हैं। इसी तरह जो फसल काश्त की जाती है वो भूस को हासिल करने के लिए की जाती है या दानों को हासिल करने के लिए? दानों को हासिल करने के लिए। तो जो फल है, जो दाने हैं, उनके अंदर औशर वाजिब होगा। ये खजूर के पत्तों और जो भूस है उनके अंदर औशर वाजिब नहीं। ये माना है बिखिलाफ साफी व तिबनी, बखिलाफ खजूर के पत्तों के और भूस के। लिअन्नल मकसूद अल हब व समर दूनहुमा, इसलिए क्योंकि मकसूद जो है वो दाना और फल है, दूनहुमा, न कि ये दो चीजें भाई, यानी भूस और खजूर के पत्ते, ये मकसूद नहीं है भाई। लिअन्नल मकसूद अल हब व समर, तो समर, और बाद नुस्खों में यहां तमर है भाई, तमर, और वो ज्यादा मुनासिब बनता है, इसलिए क्योंकि इनमें मकसूद क्या होता है? दाने और खजूरें होती हैं, दूनहुमा, न कि ये साफ और तिबन, ये मकसूद नहीं होते भाई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।